بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 جنوری سن 1903۔ فرمایا تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مبرم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو ٹلا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔ قضائے معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم ہی سے ملتا ہے، گوئی الفاظ نہیں۔ مثلا قرآن میں فرمایا ہے ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61، دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور ہزارہا کیا کل کام دعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صدہا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزارہا درد مندوں کی دعاؤں کے سری نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس بات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری امر نہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی کونا اور کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے، اس لیے ہم کو جھگڑے اور بحث میں پڑنے کی کچھ حاجت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے قضاء و قدر کو مشروط بھی رکھا ہے، جو توبہ اور خشوع و خضوع سے ٹل سکتی ہیں۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربہ کے ذریعے سے پا لیتے ہیں، اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدائے تعالیٰ کے آستانے پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ روئے صالحہ یہ الہام صحیح کے ذریعے سے ایک بشارت اور تسلی پا لیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ بارہا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھا ہے کہ جب میں نے کرب و قلق سے کوئی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا کے ذریعے سے آگاہی بخشی۔ ہاں، قلق اور اضطرار اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس کا انشاء بھی فعل الہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دعا انتہا کو پہنچے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایک ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر 1,24,000 نبی کا اتفاق ہے، اور کروڑہا صلحاء، اتقیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہ خاص دعا ہے، مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کے ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا اور تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق سے اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔
دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور خاص حظ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہ ہو. جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے بالکل تلخ یا پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنے بیماری کا فکر کرنا چاہیے. کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے لیے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات آیت 57. اب انسان جب عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھتا ہو. اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے خوب سمجھ سکتے ہیں. مثلا دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے کے احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کی اس بات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو رغبت دی ہے، اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی رکھ دی ہے. اگر ماس توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا. عورت اور مرد کی برہنگی کی حالت میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں، مگر اس میں ان کے لیے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے. یہ حظ اور لذت اس درجے تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پرواہ اور خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کو صرف حاضی سے کام اور غرض ہے. خدا تعالیٰ کی علت غائب بندوں کا پیدا کرنا تھا، اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا، اور ضمناً اس میں ایک حظ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے. اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے. اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالا تر اور بالا تر ہے. جیسے عورت اور مرد کے باہم تعلقات میں ایک لذت ہے، اور اس سے وہی بہرہ بند ہو سکتا ہے جو مرد ہے اور اپنے خواہش صحیح رکھتا ہے. ایک مرد اور مخنث وہ حظ نہیں پا سکتا. اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا. عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے. میں کہتا ہوں حقیقی ابدی اور لذت مجسم کا جو جوڑا ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے. مجھے سخت اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزہ نہ آئے، طبیب کے بعد جاتا اور کیسی کیسی منتیں اور خوش آمدید کرتا اور روپیہ خرچ کرتا اور دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزہ حاصل ہو. وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، بعض اوقات گھبرا کر خودکشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے، اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں. مگر وہ مریض دل، وہ نامرد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اس کی جان کیوں غم سے نڈال نہیں ہو جاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لیے تو کیا کچھ کرتا ہے، مگر ابدی اور حقیقی راتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا. کس قدر بے نصیب ہے، کیسے ہی معروم ہے. عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں، مگر تلاش حق میں مستقل اور پورا قدم درکار ہے. قرآن کریم میں مگر تلاش حق میں مستقل اور پویا قدم درکار ہیں. قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے. اس میں بھی سر اور بھید ہے. ایمان لانے والے کو آسیہ اور مریم سے مثال دی ہے، یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے. بہرحال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کے اظہار ہے، یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے، اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے. اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید ہوتا ہے، ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے. مرد اور جگہ خراب ہو کر
صدہا قسم کی بیماریاں لے آتے ہیں، عاشق سے مظلوم ہو کر دنیا میں ہی معروم ہو جاتے ہیں، اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، اور ادھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عزت و آبرو کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر بد نتائج اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجزوم اور مخذول ہو جاتا ہے، دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے، جیسے کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لحاظ ہے، اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی لقاء کے لحاظ موجود ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ یہ حظ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور مافیا کے تمام حضور سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے، اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اس کو معلوم ہو جائے تو اس میں ہی فنا ہو جائے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا، اور ان کے نمازیں نری ٹکرے ہیں اور اوپرے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں معتبر اور قابل عزت سمجھے جائیں، اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل بھی ہو جاتی ہے، یعنی وہ نمازی پرہیزگار کہلاتے ہیں، پھر کیوں ان کو یہ کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بے دلی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی، اور کیسی عزت ملے گی۔ غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ کسل کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے، 150واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور کبھی اس مزے کو انہوں نے نہیں چکا۔ اور مزاح میں ایسے آکام نہیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے، پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے، گویا ان کے دل دکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں، مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اور پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ عید کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کی بالمقابل مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناک صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کے آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیداری ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانشمند اور زیر ایک انسان اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بھی ذات ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کو حاصل کرنا ہو، اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کی اضطراب اور قلب و قرب کی مانندی دعا پیدا ہو، اور وہ لذت حاصل ہو، تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ پر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر رہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت 115۔ نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں، پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا کہ نماز فوائد اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستے کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کے روح مردہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود کہ معنی وہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں، نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخاست سے اضلال ہیں۔